امریکہ کی ڈیتھ ویلی میں اپنے آپ چلنے والے پتھروں سے لے کر تھائی لینڈ کی می کونگ ریور سے نکلنے والے آگ کے گولوں تک، کیا ہے ان کے پیچھے کی اصل کہانی، جس کو جاننے کے لیے سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے اپنی نیندیں بھی اڑا ڈالی۔ فیکٹوپیڈیا کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بے شمار ایسی چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی دماغ یا تو دنگ رہ جاتا ہے یا پھر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور دماغ کا یہی ری ایکشن ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو آخر کیسے۔ آج آپ دیکھیں گے اس زمین کے چند ایسے نیچرل فینومیناز جن کو یا تو سائنٹسٹ ایکسپلین کر بیٹھے ہیں یا تو وہ ابھی تک سائنس کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، فروزن ببل لیک۔ کینیڈا میں خوبصورت پہاڑوں کے درمیان یہ ہے ابراہم لیک۔ یہ لیک پورے 28 کلومیٹرز تک پھیلی ہوئی ہے۔ سردیوں کے موسم میں یہ لیک پوری طرح فریز ہو جاتی ہے، لیکن فریز ہوتے ہی اس میں بے شمار راؤنڈ شیپ کے ببلز پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ببلز بلو آئس کے بیچ میں سے آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ نیچرل فینومینا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کے قریب اگر کسی نے تھوڑی سی بھی آگ لگائی تو یہ پوری لیک ایک زوردار دھماکے سے پھٹ بھی سکتی ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ آخر اس لیک میں یہ ببلز آتے کہاں سے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ لیک اتنی زیادہ ڈینجرس کیوں ہے؟ اس حوالے سے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ ببلز میتھین گیس کے ہیں۔ یہ ڈینجرس گیس لیک کے اندر موجود گلے سڑے پودوں میں سے نکلتی ہے، اور سردیوں میں جب لیک کا پانی فریز ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ ببلز بھی فریز ہو جاتے ہیں، لیکن فریز ہونے کے باوجود بھی ان ببلز میں میتھین گیس موجود رہتی ہے، جس کو اگر ذرا سی بھی چنگاری دکھائی گئی تو پوری 28 کلومیٹر کی لیک میں پھیلے ان میتھین کے ببلز کو آگ بھی لگ سکتی ہے۔ نمبر 2، سیلنگ سٹونز۔ امریکہ میں ڈیتھ ویلی کے مقام پر ایک عجیب و غریب فینومینا نوٹس کیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ اس ویلی کے باٹم میں جو پتھر پڑے ہیں ان کا ایک ٹریل بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ کر لایا گیا ہے۔ لوگوں کی حیرانگی تب مزید بڑھ گئی جب انہوں نے چند ایسے پتھر بھی دیکھے جو 300 کیجی جتنے وزنی تھے، یعنی جن پتھروں کو کوئی آدمی ہلا بھی نہیں سکتا ان کو بھی گھسیٹا گیا تھا۔ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ بالکل فلیٹ زمین پر اتنے بھاری پتھر اتنے آپ کیسے ہلے؟ اگر ان کو کسی نے گھسیٹا بھی ہے تو آخر کیوں؟ اور کیوں ان لوگوں کے پیروں کے نشانات بھی یہاں موجود نہیں ہیں جنہوں نے اتنی محنت لگا کر ان کو ہلایا تھا؟ جب کسی کو بھی اس کا سالڈ جواب نہیں ملا تو لوگوں نے اس ڈیتھ ویلی کے بارے میں من گھڑت باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ یہ مانا جانے لگا کہ اس بنجر زمین پر بھوتوں اور آتماؤں کا بسیرا ہے، لیکن سائنٹسٹ کے ایک گروپ نے یہاں کئی سالوں تک ریسرچ کی اور یہ اعلان کیا کہ اس مسٹری کا انہوں نے سراغ لگا لیا ہے۔ جی ہاں، 2001 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے رچرڈ نورس نے ڈیتھ ویلی میں کچھ بھاری پتھر رکھے اور ہائی ریزولیشن کیمرہ کے ذریعے ان کو ریموٹ لوکیشن سے ہی نوٹس کرنے لگے۔ 2001 میں رکھے جانے والے پتھر پورے 12 سالوں تک اپنی ہی جگہ پر پڑے رہے، لیکن 2013 میں اچانک انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ پتھر اپنی لوکیشن چینج کر چکے ہیں اور یہ پتھر بھی اپنے پیچھے ایک ٹریل چھوڑ چکے ہیں۔ رچرڈ نورس نے بتایا کہ اس مسٹیریس فینومینا کی وجہ بارش ہے، اور خاص طور پر وہ بارش جو سردیوں میں پڑتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سردیوں کے موسم میں یہاں بارش پڑتی ہے تو اس جگہ پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور رات کو سردی کی وجہ سے پانی کے اوپر برف کی ایک تہہ جم جاتی ہے جو پانی کے اوپر ہی تیرتی رہتی ہے۔ اسی دوران تیز ہواؤں کی وجہ سے تیرتی ہوئی برف موو کرتی ہے اور یہاں پڑے ہوئے پتھروں سے ٹکراتی ہے۔ کیونکہ برف کی اس تہہ کا وزن پتھروں سے کافی زیادہ ہوتا ہے، تبھی وہ پتھروں کو بآسانی ہلا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، اور جیسے ہی یہاں کا پانی ایوپوریٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 3، ہڈن بیچ۔ میکسیکو کے ساحل سمندر سے 7 کلومیٹر کی دوری پر سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا آئی لینڈ ہے جو میریٹا آئی لینڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ یہاں موجود ہڈن بیچ کی وجہ سے فیمس ہے۔ جہاں نارمل بیچز پر دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، وہیں اس ہڈن بیچ پر ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچ زمین کے اندر سوراخ میں بنا ہوا ہے جو چاروں طرف آئی لینڈ کی گرینری میں چھپا ہوا ہے۔ نارمل بیچز کی طرح اس بیچ میں بھی پانی کی ویوز بنتی ہیں اور یہاں بیچ سینڈ بھی موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ویران آئی لینڈ پر یہ خوبصورت بیچ آخر بنا کیسے؟
ہوا کچھ یوں تھا کہ 1900s میں میکسیکن آرمی بوم بلاسٹ کی ٹیسٹنگ ارد گرد کے آئی لینڈ پر کرتی تھی۔ ایک بوم بلاسٹ کی ٹیسٹنگ اس آئی لینڈ پر بھی کی گئی، جس کی وجہ سے یہاں زمین میں ایک سوراخ بن گیا، لیکن یہ سوراخ اندر ہی اندر سمندر سے جا ملا اور اس میں پانی بھر گیا۔ کیونکہ یہ جگہ سی لیول سے کافی اوپر تھی، اسی وجہ سے پانی صرف یہیں تک ہی بھر سکا۔ نمبر 4، نانگا فائر بالز۔ تھائی لینڈ سے گزرنے والی می کونگ ریور دنیا کی 12ویں لمبی ترین لیک ہے۔ 4900 کلومیٹر لمبی یہ ریور چائنا، میانمار، لاؤس، تھائی لینڈ اور ویتنام تک پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن ریور کا وہ حصہ جو تھائی لینڈ کی ڈسٹرکٹ فان فسائی سے گزرتا ہے، اس میں ہر سال کچھ ایسا منظر دیکھا جاتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ جی ہاں، ریور کے اندر سے آگ کے بنے بالز تیزی سے ہوا میں جاتے دکھتے ہیں، جن کو تھائی لینڈ میں ناگا فائر بالز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فائر بالز آگ کی طرح اورنج ہوتے ہیں اور ان کا سائز الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ ریور سے نکل کر اوپر آسمان کی طرف تیزی سے جاتے ہیں اور چند سیکنڈز میں ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ فائر بالز اکتوبر کے اینڈ میں ایک بدھسٹ سیلیبریشن کی رات کو ہی دیکھے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ریور میں ایک بہت بڑا دیو ہے جو اپنے منہ سے اس سیلیبریشن والے دن آگ کے بالز آسمان کی طرف پھینکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح سائنس اس بات کو نہیں مانتی، کیونکہ یہ فائر بالز ہر سال دیکھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی ماہر سائنسدان ناگا فائر بالز کے پیچھے چھپے راز کا پردہ فاش کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں۔ کئی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ ریور سے نکلنے والی فوسفین گیس کا نتیجہ ہے، تو کئی پلازما فزکس بیچ میں لے آئے، لیکن آخر میں سب ایک ہی بات سوچ کر چپ ہو جاتے کہ اگر یہ گیس ہے بھی تو سال میں صرف اسی دن کیوں نکلتی ہے جس دن بدھسٹ فیسٹیول ہوتا ہے۔ کئی سال محنت کرنے کے باوجود بھی سائنسدان اس پردے کو فاش کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن پھر 2002 میں تھائی لینڈ کے ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن ITV نے سٹنگ آپریشن کیا۔ اس سٹنگ آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم نے چپکے سے ایک بوٹ ہائر کی اور می کونگ ریور کی دوسری سائیڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ریور کی دوسری سائیڈ پر سے کچھ لوگ فلیئر گن سے ٹریسر راؤنڈز فائر کر رہے ہیں، کیونکہ ریور کی ایک سائیڈ پر تھائی لینڈ ہے جہاں پر فیسٹیول کا شور ہو رہا ہے، اور ریور کی دوسری سائیڈ پر دوسرا دیش ہے۔ اسی وجہ سے ٹی وی چینل کی ڈاکیومنٹری نے اندازہ لگایا کہ شور شرابے کی وجہ سے گن شاٹس کی آواز آنا پاسبل نہیں ہے، لیکن ٹی وی چینل کی ڈاکیومنٹری کو بھی ماننے سے کافی لوگوں نے انکار کر دیا، اور ریور کے بیچ سے نکلنے والے فائر بالز کی یہ مسٹری ابھی تک پراپر طریقے سے سالو نہ ہو سکی۔ امید ہے کہ فیکٹوپیڈیا کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں۔